बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। यूनान कश्ती हादसा, सिर्फ कश्ती नहीं डूबी बल्कि ख्वाब डूबे, अरमान डूबे, घराने डूबे, नाज़रीन कई नौजवानों के मुस्तकबिल डूबे। इसका ज़िम्मेदार कौन? अगर मौजूदा हुकूमत या प्रीवियस गवर्नमेंट अपने मुल्क में, अपने इस पाकिस्तान में नौजवानों के लिए मौक़े फ़राहम करते, रोज़गार फ़राहम करते, अगर रोज़गार पर तवज्जो देते तो आज सानिया यूनान ना होता, कई सौ नौजवान लुक़्मा-ए अजल ना बनते। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है, जानते हैं आवाम से। गुज़िश्ता रोज़ जो हादसा हुआ एक बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बेटा बेसिकली तो देखा जाए तो इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे हुक्मरान हैं। इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। जब लोग भूख से मरते हैं तो अपने बच्चे बेच देते हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि हम गुलामी के उस दौर से गुजर रहे हैं कि हम अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते, हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हम अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते। ऐसी सूरत हाल में जो गरीब हैं वो भूखे मारे भाग जाएंगे, जो अमीर हैं खाते पीते हैं वो अपनी इज्जतें बचाने के लिए भाग जाएंगे। इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? आपको भी नहीं रोटी मिलेगी, आप भी यही कुछ करें। क्या समझते हैं कि जो इसमें मुलविस हैं, जिस तरह आपने देखा एजेंट्स का काफ़ी जिक्र हो रहा है, उनके खिलाफ कोई प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन कोई प्रॉपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई बड़ा सवाल तो ये जो खुद करप्ट है, जो खुद बेईमान है, जो खुद बददियानत हैं, वो करेंगे। क्या समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि नौजवान इलीगल तौर पर मजबूर हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, और जब ऐसा रास्ता अपनाते हैं उसका नतीजा आपके सामने है? देखिए, ये पहले तो बहुत अफसोस है, ये सानिया जो हुआ, नौजवान बेचारे रोज़गार के लिए गए हैं, उनके घरों में क्या बीती होगी। कहने का मकसद ये है, जब हमारे पाकिस्तान में कोई एक रोज़गार नहीं है, वो बेचारा अपने बच्चों की खातर या अपने पेट की खातर, माँ बाप की इज़्ज़त के लिए वो किसी लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। यहाँ के जो पाकिस्तान के हालात थे, जो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, वो फलाना लड़ रहा है, ये फलाना लड़ रहा है, कुर्सी की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। अब वो गरीब आदमी देखो जी, जैसे भी 36-37 लाख रुपये ये माफिया लेके गया है, ठीक है, तो वो ये बहुत बड़ी एक हुकूमत की नाकामी है, जिसमें इसमें अदारे भी शामिल हैं इनके, जो FIA स्मगलिंग में, इनको चाहिए था रोकना इंसानी स्मगलिंग को, पर उनसे पूछा जाए जिनके घर में मातम है, उनसे पूछा जाए जिनके घर में जिनकी माएँ, बेटियाँ, बहनें बेवा यतीम हो गई हैं। बहुत बड़ा सानिया हुआ यूनान कश्ती में, कई सौ नौजवान जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार तो मैं कहूँगी हमारी हुकूमत ही है। हुकूमत ज़िम्मेदार है। ऐसे एजेंटों को गिरफ़्तार करें, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। एक ये पहला हादसा नहीं है, ये दूसरा हादसा है। कितनी माओं के मैं बता नहीं सकती। जिस वक्त मैंने ये मंज़र देखा मैं रोई हूँ कि इतना हादसा बुरा। अभी भी देख रहा हूँ आपकी आंखें, हर आंख जो है इस सानिया से आश्क बाहर है। तो क्या आप क्या समझते हैं, उन एजेंट्स के खिलाफ कोई प्रॉपर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे हुकूमत को चाहिए कि बेरोज़गारी को ख़त्म करें, किसी को भी एक लिमिट में लेके ना रोज़गार दें। क्या समझते हैं आप, यूनान कश्ती का एक हादसा हुआ, सानिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएं? क्या एजेंट्स को ठहराएं, क्या मौजूदा हुकूमत को ठहराएं कि जो नौजवानों के लिए मौक़े नहीं पेश किए गए? यार ये तो मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट का क्या पिछले कोई 35-40-50 सालों से यही सीन चल रहा है। हाँ, ये तो गुर्बत और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि बंदे फिर किधर जाएं बेचारे। वो तो पैसे दे के मौत ख़रीदते हैं। तो ये तो आपके अफसरान बाला को भी पता है, किसी चीज़ से कोई बेखबर तो कोई नहीं है, सब बाखबर है। ये सानिया तो अल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, इससे पहले माजी में भी होते रहे, लेकिन बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक है ये कि बेचारे रोज़गार के लिए बैक वे से जाते हैं, फिर मारे जाते हैं। ये तो समुंदर के में उलट गई कश्ती, वरना तो लोग गोलियां भी मार देते हैं। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, नौजवान इलीगल तौर पर बाहर जाने पर मजबूर हो चुके हैं, और फिर आपके सामने, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सानिया हुआ यूनान कश्ती वाला। ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो यहाँ की हुकूमत है। बिल्कुल, हुकूमत माई बाप है, हमारा ख्याल करना उसी का काम है। रोज़गार, माश, मखलूक की खिदमत, ये टैक्स आवाम से, ये जो हमें एक अभी मैंने पानी की बोतल पिया, इस पे भी टैक्स है। हम तो भर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं और मेहनत मुशक्क़त भी कर रहे हैं। ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि वो हमें रोज़गार दे, सबसे पहले अद्वियात दे, मेडिकल सिस्टम दे, सहूलियात फ़राहम करे। बस यहाँ ये चीज़ तो है नहीं।
ذمہ دار تو حکومت ہے, چاہے کوئی بھی حکومت. کیا سمجھتے ہیں ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ سر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تو بڑا ڈٹ کے ہونا چاہیے. کون کہے گا کارروائی نہیں ہونا چاہیے؟ کارروائی ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہ کارروائی کر رہے ہیں, وہ جو دو چار کو نظر آ گئے اس کو رگڑیں گے. اب انہوں نے سیٹ اپ ہی ایسا بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تو ہونا ہے. نوجوان کے لیے پاکستان میں کیوں اتنی زمین تنگ کر دی گئی کہ وہ انلیگل طور پر باہر جانے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر یونان کشتی جیسا حادثہ ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا. یہ سارا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے. اگر ان کی پالیسیاں صحیح ہوتی, یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا تو باہر کون جائے گا؟ اپنا ملک چھوڑ کے کسی کو اچھا لگتا ہے؟ تو انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہے. اور انشاءاللہ دیکھ لے گی کہ آج بھی یہ انکوائری کمیٹیاں بنی ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا اس ملک میں. انکوائری کمیٹی کا کچھ بھی نہیں نکلنا, یعنی احتساب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ان کے بڑوں کو سزا نہیں ملی تو ان چھوٹوں کو کیا سزا ملی؟ یونان ایک حادثہ ہوا, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی لوگ اس حادثے میں یوں سمجھے شہید ہوئے ہیں یا وفات پائے ہیں, ان تمام والدین کے غم برابر کے ہم شریک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ نوجوان بالکل ڈگریاں ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی بائک چلا رہا ہے, کوئی کیا چلا رہا ہے. ان تمام تر صورتحال میں نوجوان پریشان ہیں اور وہ مواقعوں کی تلاش میں, اور وہ کوئی بھی اپرچونٹی دیکھتے ہیں تو اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ایک بڑا خواب لے کے اس سلسلے میں گئے, اور جو ایجنٹ تھے وہ اس سے, جو نوجوان جب بے روزگار ہوتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ نوجوان جب تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے شاید میں بہتر ہو جاؤں, تو وہ بڑی رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ایک تماچا ہے. میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے, اوورال جو سوسائٹی ہے ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. نوجوانوں کے لیے کیوں پاکستان کی زمین اتنی تنگ کی کہ وہ انلیگل طور پر مجبور ہو گئے باہر گئے, اور پھر جب روزگار کی تلاش میں گئے شہید ہوئے, اور پھر ثانیہ یونان کشتی آپ کے سامنے ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ جواب تو آپ کے ادھر سے خود پتہ چلے گا. میں جیلم سے بلانگ کرتا ہوں اور ہماری روز تقریباً 100 میں سے کوئی 15 بندے ہمیں روز کہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی جیک لگائیں باہر جائیں, کیونکہ بے روزگاری, غربت, مفلسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو آلٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں. لوگ اپنے ایسٹس بیچتے ہیں اور اونے پونے داموں میں بک رہی ہے. ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری اور ملک میں غربت کا ایک ایسی درجے پہنچ چکی ہے کہ نوجوان مجبور ہو چکے ہیں انلیگل طور پر باہر جانے پر, اور جب وہ باہر جاتے ہیں اور پھر یونان کشتی کا حادثہ ہوتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بہت زیادہ اس پہ اوپر فکر مند ہونا چاہیے. انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. صرف یہ موجودہ حکمران نہیں, ماضی کے لوگ بھی اس میں حصہ دار ہیں. اگر ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو پالیسیاں دی ہوتی, اس عوام کے بارے میں کچھ سوچا ہوتا, تعلیم کے اوپر کام کیا ہوتا, آج بے روزگاری نہ ہوتی. یونان کشتی حادثہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار ایجنٹ ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت بڑا ثانیہ ہے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے بدقسمتی ہے یہ ہماری, کہ جو بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے جوان ادھر مجبوری کی وجہ سے گئے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کی نالائکی اس کو کہیں کہ نوجوانوں کے لیے مواقع نہیں پیش کیے جا رہے پاکستان میں, نوجوان مجبور ہو کر یہ ایسے اقدام کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے تاکہ وہ اس قسم کے حالات پیدا ہی نہ ہوں. وہ غیر قانونی طریقے سے جائیں یا جیسے بھی جائیں, وہ باہر جانے پہ مجبور تھے اور ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. کئی نوجوانوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی, وہ مجبوراً باہر جاتے ہیں اور پھر یونان کشتی کا حادثہ ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار تو اس وقت جو حکمران ہے وہی ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ ابھی یہ جو بجٹ نکالا ہے 35% وہ سرکاری میں نکال دیا, ٹھیک ہے. اب عوام کے لیے بھی کچھ نہ نکالنا ہے. اگر عوام کے لیے کیا نکالا ہے؟ عوام کے لیے بھی کچھ کرنا ہے نا, کم از کم 10% کام کر لے, 8% کام کر لے, اس کے لیے 35% بڑھائے تو 10% ہمارا بھی. بہت بڑا ثانیہ ہوا گزشتہ روز, کئی 100 نوجوان جو ہیں لقمہ اجل بن گئے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو اوورال دیکھنا پڑے گا حالات, کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے وہاں سے گئے ہیں نا. اوورال اگر حالات دیکھیں ملک کی تو وہ اس نہج پہنچ چکے ہیں کہ نوجوان مایوس ہو چکے ہیں, اور وہ جو ان کو نظر آ رہے ہیں امید کریں وہ صرف بھاگ رہے ہیں.
اسی حالات کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے گئے ہیں. کیوں سر اپنے ملک میں ان لوگوں کے لیے نوجوان کے لیے، حالانکہ نوجوان کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے لیے مواقع نہیں پیدا کریں گے تو سر یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. ویسے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جی. اگر ان کو آپ کو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر سے ان کو کوئی تھوڑی بہت آس امید نظر آتی ہے وہ اس سے رخ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو جو برا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. حکومت نوجوانوں کو ملک میں روزگار مہیا کرے تو یہ نوجوان کئی سو جو نوجوان شہید ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو روزگار کی تلاش میں یونان کشتی حادثے میں شہید ہوئے، اس کے بارے میں آپ بتائیں ذرا. میں وہ اصل میں گورنمنٹ کو لائسنس وغیرہ ایشو کرنا چاہیے. یہ وداؤٹ لائسنس اور یہ جو راستہ یہ تو غلط انہوں نے چنا ہوا ہے. یہ وہ بائی ایئر جانا چاہیے. یہ کیوں ایسے گئے ہیں؟ لائسنس ہو، جس کے پاس جو لوگ بھیجتے ہیں وہ لائسنس والا کام ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس کو لائسنس ایشو کرے. جی بالکل، عوام کی رائے آپ نے جانی. یہاں پر عوام کی بلکہ ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی. اس سانحے پہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے. نوجوانان کا یہی کہنا ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی کہ وہ مجبوراً انلیگل طور پر باہر گئے. پاکستان میں اگر روزگار کے مواقع ہوتے تو ایسے سانحے پیش نہ ہوتے. انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.